خندق کھودنے میں مصروف اور مشغول ہو گئے. ایک چٹان لگی، ایک پتھر سخت لگا. کھودنے کے لیے جب آگے بڑھنے لگے تو ہر کسی نے زور آزمایا. وہ پتھر کو توڑنے کی کوشش کی، پتھر کو پھوڑنے کی کوشش کی، لیکن پتھر پھوٹتا نہیں تھا، وہ چٹان پھوٹتی نہیں تھی. اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں صحابہ کرام پہنچے، عرض کرنے لگے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹان، ایک پتھر ایسا لگا ہے وہ پھوٹتا نہیں ہے. ہم نے اپنی طاقت پوری صرف کی ہے مگر وہ ٹوٹتا نہیں ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب پہنچے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہم نے 2 دن سے کھانا بھی نہیں کھایا ہے. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اپنے شکم اطہر سے کپڑا اٹھایا اور سرکار نے فرمایا تم نے 2 دن سے نہیں کھائے ہیں لیکن تمہارے نبی نے بھی 3 دن سے کھانا نہیں کھایا ہے. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، سید المرسلین نے ہتھوڑا آپ نے اپنے ہاتھ میں لیا اور اس پتھر پر مارا تو پتھر چور چور ہو گیا، پتھر پھوٹ کر چور چور ہو گیا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ اکبر جب پتھر سے لوہا ٹکراتا ہے تو پیارے آقا کے پیارے دیوانوں پھر چنگاریاں اٹھتی ہے. تو سرکار نے فرمایا ہم کامیاب ہو جائیں گے. پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے آنکھوں میں آنسو آتے ہیں اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے شکم اطہر پر اللہ اکبر پتھر باندھے ہوئے دیکھتے ہیں اور وہ تیملا جاتے ہیں. دوڑ کر اپنے گھر آتے ہیں اور آنے کے بعد اپنی بیوی سے کہتے ہیں اے میری بیگم صاحبہ، اے میری شریک حیات، میں نے دیکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن سے سرکار نے کچھ کھانا نہیں کھایا ہے. اللہ اکبر. شریک حیات بی بی نے کہا ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، حضرت جابر نے کہا ایک بکری کا بچہ ہے نا، وہ بکری کے بچے کو میں ذبح کر دیتا ہوں اور سرکار کو میں دعوت دے دیتا ہوں. اللہ اکبر. اور تھوڑا آٹا ہے اسے تم جو ہے تو اس کی روٹیاں بنا لو اور میں سرکار کو دعوت دے دیتا ہوں. اللہ اکبر. وہ بکری کے بچے کو ذبح کر کے گوشت نکال کر دے دیتے ہیں اور پھر سرکار کی بارگاہ میں جا کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام آج میرے گھر آپ کی دعوت ہے، میرے گھر آپ کو کھانا کھانا ہے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، سرکار نے دعوت کو جو ہے تو قبول فرمایا اور قبول فرمانے کے بعد جب کھانا تیار ہوا حضرت جابر نے کہا یا رسول اللہ میرے گھر تشریف لے چلے، کھانا تیار ہو گیا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے درمیان میں اعلان کیا. اور کیا اعلان کیا؟ اے میرے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم، چلو چلو آج جابر کے گھر ہماری دعوت ہے، چلو جابر کے گھر دعوت ہے. اللہ اکبر. پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، حضرت جابر گھبرا جاتے ہیں یا اللہ میں نے تو رسول اللہ کو دعوت دی تھی، میں نے تو پیارے حبیب کو دعوت دی تھی، لیکن سرکار نے تو صحابہ اکرام کے درمیان میں اعلان کر دیا ہے کہ چلو جابر کے گھر دعوت ہے. وہ دوڑے دوڑے آگے آتے ہیں اور آ کر کے اپنے جو ہے تو شریک حیات بی بی سے کہتے ہیں اے بی بی صاحبہ اب کیا کیا جائے، سمجھ سے سب بات جو ہے تو باہر ہے. کہا کیا ہوا؟ کہا کہ میں نے رسول اللہ کو دعوت دی تھی لیکن رسول اللہ نے تو صحابہ اکرام کے درمیان میں اعلان کر دیا ہے کہ آج جابر کے گھر دعوت ہے. لیکن بی بی بھی ویسی تھی، خاتون بھی ویسی تھی. خاتون نے کہا ہمیں گھبرانے کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے رسول اللہ کو دعوت دی ہے اور رسول اللہ نے صحابہ کو دعوت دی ہے. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جب آتے ہیں تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جابر کہاں ہے بتاؤ، تمہاری ہانڈی پکی ہوئی. اللہ کے حبیب نے ہانڈی کو دیکھا اور دیکھ کر کے کیا کیا، سرکار نے اپنا لعاب دہن ہانڈی میں ڈال دیا. کہاں ہے آٹا، آٹے میں لعاب دہن ڈالا
اور پھر سرکار نے فرمایا جابر صحابہ اکرام کو بلاتے جاؤ اور کھلاتے جاؤ، بلاتے جاؤ کھلاتے جاؤ، بلاتے جاؤ کھلاتے جاؤ۔ اللہ اکبر، 300 سے بھی زیادہ صحابہ اکرام تھے، سب نے اللہ اکبر شکم سیر ہو کر کھانا کھائے۔ اور کیسے کھانا کھائے؟ وہ عرب کے رہنے والے تھے، 2 دن کے بھوکے تھے۔ اور پھر میرے دوستو، 2 دن کے بھوکے انسان کو اگر سے بکری کا گوشت اور روٹی مل جائے تو کتنے اطمینان سے وہ کھائیں گے۔ اللہ، کھاتے گئے، اللہ اللہ، سب نے کھائے۔ اس کے بعد سید المرسلین نے کھائے۔ حضرت جابر 3 دن تک اس ہانڈی سے اللہ اکبر نکالتے رہے، کھاتے رہے، نکالتے رہے، کھاتے رہے، اللہ اکبر۔ اس کے بعد حضرت جابر کے دل میں بات پیدا ہوئی، دیکھو تو صحیح اور کتنا باقی ہے۔ جب ڈھکن ہٹایا تو جتنا پکایا تھا اتنا موجود تھا۔ سرکار کی بارگاہ میں آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، اتنے صحابہ کرام نے کھایا، آپ نے کھایا، بچوں نے کھایا، ہم نے کھایا، 3 دن تک ہم کھاتے رہے، اور 3 دن کے بعد میں نے جب جو ہے تو ہانڈی کا ڈھکن اٹھایا تو جتنا پکا تھا اتنا موجود تھا۔ اللہ اکبر، مصطفیٰ جان رحمت سید المرسلین خاتم النبیین فرماتے ہیں، جابر ہانڈی کا ڈھکن نہ اٹھاتے اور زندگی بھر کھاتے رہتے تو زندگی بھر اس ہانڈی میں برکت رہتی۔ ایسے نبی کے امتی ہیں ہم کہ لواب ہانڈی میں ڈال دے تو ہزاروں اس لواب کی برکت سے کھانا کھا کر چلے جائیں۔ ایسے اعلیٰ نبی کے امتی جن کی لواب کی یہ شان ہے، لواب کا یہ معجزہ ہے کہ علی مرتضیٰ کے آنکھوں میں درد تھا، میرے آقا نے فرمایا میں اب جھنڈا ایسے کو دوں گا کہ جنگ ہم کامیاب کریں گے، فتح ہو جائیں گی، قلعہ ہم فتح کر لیں گے۔ پھر سرکار نے صبح اٹھ کے کہا، این علی، علی کہاں ہے؟ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، ان کے آنکھوں میں درد ہے، ان کی آنکھیں آئی ہے۔ اللہ اکبر، مصطفیٰ جان رحمت نے طلب کیا، اور طلب کرنے کے بعد اپنا لعاب حضرت علی کی آنکھ میں لگایا تو آنکھ فوراً اچھی ہو گئی۔ قتادہ جنگ کے موقع پر آگ کا ڈھیلا لے کر رحمت للعالمین کی بارگاہ میں آئے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، میری آنکھ باہر آ گئی ہے۔ میرے آقا نے اپنا لعاب لگایا اور ان کی آنکھ کے کھانے میں ڈھیلا رکھا۔ قتادہ کہتے ہیں پہلے سے بھی زیادہ مجھے زیادہ دکھنے لگا، پہلے سے بھی زیادہ میرے آنکھ میں روشنی پیدا ہو گئی۔ اللہ پر کھاری کنویں کے اندر لعاب ڈال دے تو پانی میٹھا ہو جائے۔ ایسے نبی کے امتی ہیں ہم، مگر ہم اپنے معاشرے پر جب نظر ڈالتے ہیں تو ہمارا کردار، ہمارا طریقہ عزت کا دینے والا رب ہے، دولت کا دینے والا رب ہے، اور پھر قیامت